بڑی شدت سے، بڑی بے صبری سے جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے پوسٹ لگائی ہے کہ حکیم برا صاحب، جو کہ ان کے والد صاحب سے خاندانی وراثت میں ایک نسخہ چلتا آ رہا ہے، جو کہ کینسر کا علاج کرتے ہیں، وہ آج ہمارے اس پنڈال میں آپ سب حکماء حضرات کے سامنے اب تک 2018 کے بعد اب تک یہ تقریباً 1800-2000 کے قریب مریض ان سے صحت یاب ہو چکے ہیں، جو کہ کینسر کے. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو وعدہ کیا وعدہ پورا کریں گے انشاءاللہ. ابھی وہ آئے صرف خدمت خلق کرنے کے لیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نسخہ دے کر جائیں گے. تو میں جناب دعوت دیتا ہوں جناب حکیم برا صاحب جو اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تالیاں تو مار دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وقال تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت کم ہے تو ہم نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے خصوصاً کینسر اس کے متعلق شروع سے علاج کر رہے ہیں. تقریباً 20-22 سال سے زیادہ عرصہ ہے، اور جیسا کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ 2018 سے لے کر اب تک صرف کینسر کے 2000 مریض آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مریض آتے رہے ہیں. تو کینسر کیوں ہوتا ہے، میں والد صاحب رحمہ اللہ کی بات آپ سب حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ علاج معالجے میں آسانی ہو. مختصراً جسم میں سوداوی جو مادہ ہے، سوداوی جو خلط ہے، خلط سودا ہے، وہ جسم میں پیدا ہو کر رک رہی ہو، اس کا اخراج نہ ہو رہا ہو، وہ کہیں پر خارج نہ ہو رہی ہو. جہاں پر بھی وہ رکے گی تو وہاں پر وہ فساد مچائے گی. جب وہاں پر فساد مچائے گی تو وہی کینسر ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے، اور اس کے علاج کے بارے میں فرماتے تھے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ منزج دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو مسیل دیا جائے. اور اس کے اندر ہر قسم کے کینسر کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے پاس مریض آئے، خصوصاً آتے ہیں مریض جو لا علاج ہو، شوگر خانوں وغیرہ سے، باقی جگہوں سے بھی، اور شوگر خانوں والے کہتے ہیں کہ آپ کو علاج نہیں ہے. اب بھی فون آتے ہیں، سارے اسی طرح کے آتے ہیں جن کی کیموتھراپی ہو رہی ہو گئی ہو، یا شعاعیں لگ رہی ہو، تو ان کو سب سے پہلے ہم استعمال کرواتے ہیں. حبوب احمد کے نام سے ہم ایک نسخہ بناتے ہیں، اور ہر کینسر میں وہی دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ بعض کینسر میں کچھ دوائیاں اور شامل کر دیتے ہیں. اور نسخہ ہے گندک، گیرو اور کالی زیری. تینوں چیزیں برابر وزن میں ہیں، اور اسے مریض کے حساب سے ہم استعمال کرواتے ہیں. اسی گولیاں بنا کر یا 500 mg کا کیپسول بنا کر 3 کیپسول بھی استعمال کرواتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور 2 کیپسول بھی استعمال کرواتے ہیں دن میں 3 مرتبہ. بعض مریض جن کو خشکی اگر زیادہ ہو گئی ہو ان کو 1 کیپسول بھی دن میں 3 مرتبہ استعمال کروا دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شوگر اس میں کم ہو جاتی ہے، تو اس کو خصوصاً گرمیوں کے دن میں بھی، اور اگر گرمیوں کا دن ہو ساتھ شوگر بھی کم ہو رہی ہو تو شہد کے شربت کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں. یعنی 1 گلاس پانی میں 1-2 چمچ شہد گھول کر تو اس کے ساتھ اس کو استعمال کرواتے ہیں. یہ ایک عمومی ہے، ہر کینسر میں ہم یہی دیتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مریض پرہیز کرے، اور پرہیز کرنے کے ساتھ علاج اس کا لمبا ہوتا ہے. خصوصاً جو برین ٹیومر ہے اس سے مریضوں کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں جو مریض ہمارے پاس آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آپ 3 مہینے علاج کروائیں. آپ علاج شروع کروانے سے پہلے بھی رپورٹ کروائیں، علاج شروع کروانے کے بعد بھی کروائیں. 3 مہینے کے علاج کے اندر آپ کو فائدہ نظر آئے تو کرواتے رہیں. عموماً مہینے کے اندر ہی فائدہ ہو جاتا ہے.
تو ایک تو یہ نسخہ ہے جو عمومی ہر کینسر میں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو برین ٹیومر میں ہم دیتے ہیں، اور اب تک کئی مریض ہیں جو ان کو فائدہ ہو چکا ہے. ابھی واقعین کے مریض ہیں، ایک بچہ ہے، اس کی صورتحال یہ تھی کہ شعاعیں بھی اس کو لگی ہے، کیموتھراپی بھی ہوئی ہے، چل پھر نہیں سکتا تھا، اور سارا دن بے ہوشی تھی، الٹیاں وغیرہ تھی. اور اسی طرح ملتان کی مریضیں ہیں، اور اسی طرح پشاور کے مریضیں ہیں، کئی مریض ہیں کہ جو اس سے ٹھیک ہوئے نسخے سے. تو اس میں ہم اس کے ساتھ 2 چیزیں اور استعمال کرواتے ہیں. نسخہ آپ لکھ لیں، سبو سندل کے نام سے ایک نسخہ ہم بناتے ہیں. اس کے اجزاء یہ ہیں: سندل سرخ، سندل سفید، کالی زیری، کلونجی، برگ حنا، برگ نیم، گیرو، نرکچور، ملٹھی، گلو، دھنیا، سونف، زیرہ سفید، مغز بادام، الائچی خورد، مجیٹ، کاسنی، برے سرخ، سرا مکی، ناگر موتھا. یہاں تک ساری چیزیں آدھا پاؤ. پھر اس کے بعد کوڑ 1 پاؤ، استقدوس 1 چٹاک، منفشہ 1 چٹاک، مغز نیم 1 چٹاک. ساتھ میں یہ، اور اس کے ساتھ ابرک سیاہ اور سفید دونوں کسی بھی ترکیب سے بنا لیں. ابرک سیاہ 10 گرام اور ابرک سفید بھی 10 گرام. 100 گرام خمیرہ گو زبان سادہ کی ڈبی کے اندر مکس کر کے وہ ہم ساتھ میں استعمال کرواتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کا جب مجموعہ ہم برین ٹیومر کے مریض کو ہم استعمال کرواتے ہیں تو عموماً جو زیادہ سیریس مریض ہو وہ 3 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بعض مریض جی بعض مریض ایسے بھی ہیں جو سے جلدی بھی ٹھیک ہوئے. ہاں، سفو سندل کا جو نسخہ ہے، اس کے علاوہ بلڈ کینسر میں بھی ہم اس کو دیتے ہیں. سوداوی امراض جتنے بھی یہ سب میں ہم اس کو دیتے ہیں. پھر منی کے اندر جو پیپ آ رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہم دیتے ہیں. لیکن منی کے مسائل میں بھی ہم دیتے ہیں. کئی چیزوں میں اس کو استعمال کرواتے ہیں جس طرح کہ اس کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. دوبارہ نسخہ نوٹ فرما لیں: سندل سرخ، سندل سفید، کالی زیری، کلونجی، برگ حنا، برگ نیم، گیرو، نرکچور، ملٹھی، گلو، دھنیا، سونف، زیرہ سفید، مغز بادام، الائچی خورد، مجیٹ، کاسنی، گل سرخ، سرا مکی، ناگر موتھا، ہر ایک آدھا پاؤ. کوڑ 1 پاؤ، استقدوس 1 چٹانک، بنفشہ 1 چٹانک، مغز نیم 1 چٹانک. یہ نسخہ ہے. اور ان تینوں چیزوں کا جب مجموعہ ہم استعمال کرواتے ہیں تو مریضوں کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے. تو کینسر کا جو بھی مریض آئے تو اس کو آپ اول تو اس کو وقت دیں کہ بھائی 3 چیزیں اس کو سمجھائیں. سب سے پہلے آپ کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کے علاج میں وقت لگے گا. اور تیسرے نمبر کے اوپر اس کو کہیں کہ پرہیز جو ہم آپ کو بتائیں وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. مریض کینسر کا آپ کے پاس آتا ہے لیکن بڑا گوشت، فارمی مرغی، چاول، آلو، بینگن، مٹر، گوبھی، کریلے، بھنڈی یہ چیزیں نہیں چھوڑتا تو قطعاً آپ کی اس کی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پرہیز وغیرہ اس میں شرط ہے. تو یہ نسخہ ہے. گندک گیرو کالی زیری ہر کینسر میں دیتے ہیں، اور برین ٹیومر میں اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں اور بھی استعمال کرواتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے. دعاؤں کی درخواست ہے میرے لیے بھی اور ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے لیے بھی، ہمارے ادارے کے لیے بھی. السلام آ گیا جی. جی بہت شکریہ.